آج کا ایپیسوڈ میرے لیے بہت اہم ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یوٹیوب پہ ایک پروگرام دیکھا بی بی سی کا. بی بی سی میرا خیال ہے وہ کچھ دن پہلے چلا ہے. وکٹوریا ڈربشر ایک صحافی ہیں، بہت سیزن صحافی ہیں. انہوں نے ایک پروگرام کیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات صحافت پہ کر لوں. میرا تعلق صحافت سے ہے. میں تقریباً اب 3 دہائیوں سے صحافت سے منسلک ہوں، اور افسوس ہوتا ہے کہ اب صحافت جس نہج پہ آ گئی ہے، یعنی ہر طرح جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں. پچھلے دنوں ہمارے کراچی پریس کلب میں ایک بہت اہم شخصیت کا آنا ہوا، جن کا ایک اخباری ایک ادارے سے تعلق رہا ہے. اس کو چلاتے رہے ہیں، اس کے سی ای او بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی تعلق. انہوں نے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ صحافت میں خاص طور پہ تعلق، وہ پرنٹ میڈیم کے نسبت سے بات کر رہے تھے، کہ صحافت کا جو زوال ہے وہ بنیادی طور پر انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے، دانشورانہ زوال ہے، انحطاط ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں ان کی اس بات سے بہت حد تک متفق ہوں. انٹلیکچوئل ڈکلائن سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے، دانش کیا ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دانش کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہوتا ہے، انٹلیکٹ کا تعلق، عقل کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہوتا ہے. پھر چیزوں کے ادراک ان کی سمجھ سے ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن. چیزوں کی آپ کے جس صحافت کے جس شعبے سے بھی تعلق ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ کی. پہلے تعلیم، پڑھنا لکھنا. پھر آپ کی کریٹیوٹی کیا ہے، کس لیول کے آپ صحافی ہیں، آپ لکھتے کیسا ہیں، آپ سوچتے کیسا ہیں، آپ بولتے کیسا ہیں، آپ ایڈٹ کیسا کرتے ہیں. ان سب چیزوں کا اب ذرا سا ان پہ سوال اٹھنے لگے ہیں. آج اب ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے بعد صحافت نے اور بھی نئے رنگ اختیار کر لیے ہیں. اور اب مجھے نہیں معلوم کہ صحافت اب کس ڈگر پہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو موضوعات صحافی چنتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا عام آدمی کی زندگی سے کتنا تعلق ہوتا ہے. زیادہ تر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ سیاست سے متعلق ہوتے ہیں. زندگی صرف سیاست کا نام ہی تو نہیں ہے نا، زندگی میں سیاست کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحافت، بنیادی کام ایک صحافی کا عوام کو، پڑھنے والے کو، دیکھنے والے کو خبر دینا ہوتا ہے. وہ خبر جس کا معاشرے سے تعلق ہوتا ہے، اور شاید وہ پڑھنے والا، دیکھنے والا اس خبر سے لا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ خبر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اب کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے جس زبان میں صحافت کی جا رہی ہے. ایڈیٹنگ کا کیا حال ہے، اردو ہو انگریزی ہو، دونوں کی صورت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. موضوعات کیا چن رہے ہیں آپ بتانے کے لیے؟ آپ کو اپنی تشہیر چاہیے. اگر ٹیلی ویژن کا صحافی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے موضوعات چنتا ہے جن میں ذرا سے زیادہ تر، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے سب ایسے نہیں ہوتے، جو سینسیشنلزم، سنسنی خیزیت ہوتی ہے. کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے ایک پروگرام دیکھا. میرے نزدیک اس وقت دنیا میں جنگ کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے جو سب سے بڑی خبر تھی، دنیا سے اس کا تعلق ہے، ہر معاشرے سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے ایپسٹین فائلز. ایپسٹین فائلز، ایک جیفری ایپسٹین نامی ایک شخص تھا، بہت امیر، جس نے اپنے پیسے کے ذریعے اور اپنے کلاؤڈ کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے بہت طاقتور لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا. ایک جزیرہ بھی تھا اس کا، اور وہاں وہ ان طاقتور لوگوں کو، زیادہ تر مردوں کو انٹرٹین کیا کرتا تھا. ہی یوزڈ ٹو ٹریفک ینگ گرلز ٹو دم. یہ سب باتیں اگر آپ کو ذرا سی بھی دلچسپی ہے خبروں سے تو معلوم ہی ہوں گی. لیکن میں جو صحافت پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وکٹوریا ڈربشر ایک صحافی ہیں، بی بی سی پہ ابھی انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں ایپسٹین کی کچھ وکٹمز، 5 خواتین، جی ہاں 1 2 3 4 5 خواتین کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے. ایپسٹین وکٹمز، جن لڑکیوں کو ایپسٹین نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور جب وہ نوعمر تھیں. آپ دیکھیے کس قدر سمجھداری سے وہ انٹرویو کیا ہے. صحافی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک نازک معاملہ تھا. وہ لڑکیاں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، تباہ ہو گئیں اور تبدیل ہو گئیں. اب وہ مڈل ایج عورتیں ہیں.
لیکن وہ ان کی نوعمری میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس وکٹوریا نے جس طرح ان سے انٹرویو کیا، ہیٹس آف ٹو وکٹوریا، دا وے شی کنڈکٹڈ دیٹ انٹرویو، دا وے شی انٹریکٹڈ ود دوز ایپسٹین وکٹمز. اور وکٹوریا اس میں کوئی سنسنی خیزیت نہیں تھی. آپ ان کے وکٹوریا کے چہرے پہ بھی there was pain on her face and you could see that she could empathize with those girls. اور ان لڑکیوں سے ایمپتھی اور سمپتھی دونوں تھی. اور اس نے کوئی بال کی کھال نہیں نکالی، کوئی ڈیٹیل میں نہیں گئی، کوئی گرافک ڈیٹیل میں نہیں گئی. ان لڑکیوں کے وقار، she kept the dignity and the self esteem of those Epstein victims مائنڈ، اور وہ ان کے ساتھ چلتی رہی. اس طرح انٹرویو کیا، شاندار انٹرویو ہے. اور اس انٹرویو کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھر جائیں گی، آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی، آپ دیدہ ہو جائیں گے ان لڑکیوں کے ساتھ جو ہوا. لیکن اگین آئی سلیوٹ وکٹوریا ڈربشر فار کنڈکٹنگ دیٹ انٹرویو ان such empathetic manner. اور بہت ہی طریقے سے she did not try and get into the details of things. So details جن سے وہ she did not make the Epstein victims uncomfortable. اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اور اگین میں ہمارے صحافیوں کو، جو سیزنڈ صحافی بھی ہیں، وکٹوریا ڈربشر کا یہ انٹرویو دیکھنا چاہیے. کس طرح، اور وہ جو 5 خواتین جن کا انٹرویو کیا اور جنہوں نے اپنے بہت سہمناک واقعات سنائے، میں تو دہل گیا کچھ واقعات سن کے. ان کے نام یہ ہیں: شانتو ڈیویز، جواننا ہیریسن، لیزا فلپس، جینا لیزا جونز اور وینڈی پسانتے. If you're interested in journalism, if you want to become a journalist, I know these days it's really becoming difficult to be a journalist. Lekin watch that interview of Victoria Derbyshire talking to those Epstein victims. It's a wonderful interview. ایک lesson ہے how to conduct a sensitive interview. شکریہ.